بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، لائٹ ٹو لائف چینل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے جو سچی کہانی لے کے آئے ہیں وہ ہے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج۔ جیسا کہ آپ کو پہلے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہماری جو آنے والی کہانی اس کا نام ہے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج۔ اچھا دوستو، یہاں پہ اپنی اس کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنی پچھلی ویڈیو جو کہ اصحاب کہف کے متعلق جو ہم نے آپ کو سچی کہانی دی تھی اس پہ تھوڑا سا میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ دوستو، میرا یوٹیوب پہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جو کہ روہیل وائس کے نام سے ایک چینل ہے یوٹیوب کا۔ اس پہ یہ اصحاب کہف کا جو سٹوری ہے، جو کہانی ہے، تو وہ مجھے اتفاقاً میری وہاں پہ نظر پڑی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اصحاب کہف پہ موویز بھی بنی ہوئی ہیں، اس پہ کہانیاں بھی بنی ہیں، ڈفرینٹ لوگوں نے، اور بہت سارے علماء کرام ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو دوستو، روہیل وائس میں جب وہ میرے سامنے اصحاب کہف کا آیا تو میں نے اس کو پلے کیا، اس کو سنا۔ دوستو، اس میں جو کہانی کا منظر پیش کیا گیا، جو کہانی کو سنایا گیا، تو اس میں بہت زیادہ تضاد تھا، کیونکہ یہ کہانی سچی کہانی ہے اور قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے، قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے۔ تو اس میں تو ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہم اپنے پاس سے نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کے جو واقعات ہیں یا جو احادیث سے ہمیں ملتے ہیں، اس میں دوستو ہم اپنے الفاظ میں تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، جب میں نے اس کہانی کو سنا تو اس میں وہ صاحب جو فرما رہے تھے، جو بیان کر رہے تھے، میں تھوڑا سا آپ سے مختصراً بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کوئی ایک بادشاہ تھا، اس دور میں نوجوان تھے چند، وہ ایمان لے کے آئے اور اس غار میں جب پناہ لی تو بادشاہ نے اپنے ایک بندے کو ان کے پیچھے بھیجا۔ مطلب کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا ان کے مقام کا۔ وہ بندہ پیچھے گیا، اس نے جا کے دیکھا وہ لوگ نوجوان سوئے ہوئے تھے، اندر جھانک کے دیکھا نوجوان سوئے ہوئے تھے۔ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کیا کیا، وہاں پہ دیوار کھڑی کر دی، ان کے نام لکھوا دیے اور اس کی ایک چابی صندوق میں رکھ کے، اور ایک بڑا کوئی عجیب سا منظر کہ وہ چیزیں بیان کی جا رہی تھی کہ جن کا قرآن پاک میں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو دوستو دیکھیں، ہمارا جو چینل بنانے کا جو مقصد تھا، یہ جو کہانیوں کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کا مین مقصد تھا کہ ہم 100% سچی کہانیاں آپ تک لے کے آئیں، اس میں کوئی بھی جھوٹ یا اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہ ہو۔ تو وہ مجھے دیکھ کے تھوڑا سا تعجب بھی ہوا، اور یہاں تک کہ مولانا اجمل رضا قادری صاحب، بڑے ایک ہمارے قابل احترام عالم ہیں، ان کی ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھی تو انہوں نے جو بیان کیا اصحاب کہف کا واقعہ، وہ سیم ٹو سیم وہی روہیل وائس والا سیم واقعہ تھا، سیم الفاظ تھے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کہانی اجمل صاحب سے سن کے روہیل نے بنائی یا روہیل سے سن کے اجمل صاحب نے، کیونکہ اجمل صاحب خود ایک ماشاءاللہ عالم دین ہے، تو انہوں نے تو قرآن پاک سے ہی اس کو لیا ہوگا یا لینا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ قرآن پاک کو سامنے رکھتے تو وہ ضرور جو ہے وہ قرآن پاک کے مطابق جو الفاظ ہیں یا جو منظر ہے اسی کو پیش کرتے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی آپ کوئی واقعہ سنیں، کوئی آپ تک خبر آئے یا کوئی چیز ایسی آپ کو ملتی ہے، کوئی انفارمیشن ملتی ہے، کائنڈلی برائے مہربانی اس کو تصدیق لازمی کیا کریں، اس پہ تھوڑا ٹائم لگایا کریں، اس کو دیکھا کریں، اور اس کا بہترین جو حل ہے، جو ہمارے اسلام سے ریلیٹڈ ہے، اسلامک جو نالج ہے یا ہسٹری ہے، اس کا بہترین جو ہمارے پاس سورس ہے دوستو، وہ قرآن پاک ہے۔ ہم دنیا کی کوئی کتاب نہیں چھوڑتے، بہت سارے ناول سٹڈی کرتے ہیں، ہم بہت سارا
ہسٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو کتاب ایک معجزے کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں، تو یہ بہت قابل غور اور قابل فکر یہ لمحہ جو ہے لمحہ فکر ہے دوستو۔ آپ تھوڑا سا ٹائم اپنی مصروف زندگی سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ خود بھی قرآن پاک کا مطالعہ کیا کریں، ٹرانسلیٹ اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ پڑھا کریں، تاکہ آپ کوئی بھی چیز دیکھیں یا سنیں تو کم از کم آپ کو پتہ ہو کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا اس میں کچھ ایڈیشن کیا گیا ہے۔ تو دوستو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہم آپ کا بہت قیمتی ٹائم ہے، ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج۔ دوستو ذوالقرنین اللہ پاک کے ایک نیک بندوں میں سے ہیں، ان کا واقعہ قرآن پاک سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ ان کا جو واقعہ ہے یہ کہانی بھی ہم نے سورہ الکہف سے ہی لی ہے۔ جی ہاں دوستو، سورہ الکہف کے اندر 4 کہانیاں ہیں، 4 قصے ہیں، سچے قصے ہیں جو اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے اصحاب کہف والا، ایک یہ ذوالقرنین علیہ السلام، اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام، اور دوستو ایک چوتھا واقعہ ہے، اس میں ابھی میرے ذہن سے نکلا، وہ آپ کو سے میں شیئر کر دوں گا، نیچے کمنٹ میں دے دوں گا۔ تو دوستو یہ کہانی بھی ہم نے سورہ الکہف سے لی ہے، اور یہ بھی سورہ نمبر 18 ہے، پارہ نمبر 15 ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ تو دوستو حضرت ذوالقرنین اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، ان کو اللہ پاک نے بہت نوازا تھا، بہت فضیلت بخشی تھی، ان کو اللہ پاک نے زمین کا اقتدار دیا تھا دوستو، ان کو اللہ نے زمین کا اقتدار دیا تھا، اور ہر قسم کے وسائل ان کو مہیا کیے تھے، مطلب کہ ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کے وسائل اور اسباب ان کو اللہ نے مہیا کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک سفر کا ارادہ کیا، اپنا لشکر تیار کیا، اور سفر کو لے کے نکلے، یا اتنا سفر کیا حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پہ غروب آفتاب، جو سورج ہے وہ غروب جو ہوتا ہے جہاں پہ جس مقام پر یہ اس مقام پر پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ جو سورج ہے وہ ایک کالے پانی کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور دوستو وہاں پہ ان کو ایک قوم ملی، باقاعدہ وہاں پہ لوگ ملے جو وہاں پہ رہائش پذیر تھے، اور اللہ کی طرف سے ان کو ذوالقرنین کو یہ ارشاد ہوا، یہ حکم ہوا کہ یہ لوگ ہیں، آپ چاہیں تو ان کو سزا دیں، چاہیں تو ان کے معاملے میں آپ نرمی کا رویہ اختیار کریں۔ تو دوستو وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ اگر تو یہ ایمان لائیں گے اور اللہ پہ لا الہ کا اقرار کریں گے تو یہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میرے اپنے دوست، اور اگر اب جو میرے اپنے لوگ ہیں یہ اسی طرح ہی ہیں، اور اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر میں ان کو سزا دوں گا۔ دوستو اس کے بعد ایک دوسرے سفر کا انہوں نے ارادہ کیا، ذوالقرنین نے، انہوں نے پھر اپنا لشکر تیار کیا اور سفر کی طرف نکلے، اور ایک ایسے مقام تک پہنچ گئے کہ جہاں پہ طلوع آفتاب، مطلب کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک قوم کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ان لوگوں کے اور سورج کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی اوٹ نہیں تھی، مطلب کہ وہ ہمارا تو ہم جب سورج غروب ہوتا ہے یا طلوع ہوتا ہے تو وہ جب ہم غروب آفتاب کے ٹائم پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک حد تک سورج ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور جب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہمیں ایک خاص ٹائم پہ نظر آنا شروع کرتا ہے۔ لیکن یہ جو وہ قوم تھی جہاں سے یہ طلوع ہو رہا تھا دوستو، وہاں پہ امیجن کریں کہ اس سورج اور ان لوگوں کے اس قوم کے درمیان میں کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا۔ تو دوستو اس کے بعد تیسرے سفر کا آغاز کیا ذوالقرنین نے، پھر انہوں نے لشکر تیار کیا، سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر 2 پہاڑ تھے، 2 پہاڑوں کے درمیان میں کچھ قوم تھی، آباد تھی، وہاں پہ لوگ آباد تھے۔
تو دوستو یہ جب وہاں پہ پہنچے تو جو وہاں کے لوگ تھے انہوں نے ذوالقرنین سے فریاد کی، ان سے آ کے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے اور ایک یہاں پہ اور قوم ہے یجوج مجوج، یہاں پہ دوستو جی ہاں یہاں پہ ذکر آتا ہے یجوج مجوج کا، انہوں نے شکایت کی ذوالقرنین کو کہ یہ جو یجوج مجوج ہے یہ بہت زیادہ فساد پیدا کرتے ہیں زمین پہ، لڑائی جھگڑا قتل و غارت کرتے ہیں، تو آپ مہربانی کیجئے ہمارے اور ان کے درمیان دیوار کوئی بند بنا دیجئے تاکہ یہ ہماری طرف نہ آئے۔ تو دوستو اس پہ اس قوم والوں نے، ان بستی والوں نے ذوالقرنین کو یہ کہا کہ ہم اس کے عوض آپ کو فدیہ دیں گے، آپ کو ہدیہ دیں گے، لیکن جس پہ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے میرے لیے وہ کافی ہے، ہاں البتہ آپ قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو دوستو پھر ذوالقرنین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ لوہے کے ٹکڑے لا کے دیے جائیں، کچھ لوہا اکٹھا کروایا اور جو دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ تھی اس کو پورا فل کیا، اس کو پاٹ دیا، سارا کا سارا اس میں سے جو بھی خلا تھا اس کو ختم کیا، اور پھر انہوں نے اس کو اس قدر آگ جلائی، اس کو گرم کیا اس لوہے کو کہ جیسے وہ آگ کا انگارہ بن گیا، پھر اس میں ابلتا ہوا تانبا ڈال کر اس کو ایک ایسی سیسا پلائی دیوار بنا دی، اور پھر ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ اب آج کے بعد سے یہ نہ تو اس پہ چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکیں گے، نہ اس کو توڑ سکیں گے، ہاں جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا، جب اللہ کی طرف سے جب اللہ چاہے گا تو یہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تو اس کے بعد یہ نکل آئیں گے۔ تو دوستو یہ تھا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک سے ہمیں ملا، ہم نے آپ تک پہنچایا۔ یجوج مجوج کا جو ذکر ہے آتا ہے وہ اس دنیا میں اس زمین پر ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ جو دو پہاڑ تھے جو آج بھی ہم سے اوجھل ہیں، اور جیسا کہ اس کہانی میں وہ جو غروب آفتاب کا جو مقام ہے اور جو طلوع آفتاب کا مقام ہے وہ بھی ہم سے اوجھل ہے۔ دوستو آج کی اس دور میں سائنس نے بے شک جتنی ترقی کر لی ہے، بے شک چاند تک پہنچ گئے، لیکن دوستو دیکھیں آج بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، راز ہیں کہ جو اللہ نے ان کو خفیہ رکھا ہے، جیسا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے متعلق بھی ہے، تو وہ تب تک وہ راز افشاں نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ تو اسی طرح سے یجوج مجوج کا جو معاملہ ہے، یجوج مجوج نے بھی آنا ہے، وہاں سے نکلنا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے۔ اور دوستو یجوج مجوج کے متعلق جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ جب وہ اس دیوار سے اس مقام سے نکلیں گے تو وہ اتنے پیاسے ہوں گے کہ وہ سمندروں کا پانی پی جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، سمندروں کا پانی خشک کر دیں گے، اتنے وہ پیاسے اور بھوکے ہوں گے، اور ان کے سامنے جو چیز آئے گی اس کو پکڑ کے بس کھا پی جائیں گے، مطلب وہ انسان ہے، جانور ہے، کوئی کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں ان کا یہ اتنی قتل و غارت کریں گے، اتنی خون ریزی کریں گے، پھر ان کے جو ہے گردن پہ بتایا گیا ہے جو ہم تک احادیث سے ہمارے تک پہنچا کہ ان کی گردن پہ ایک پھوڑا نکلے گا، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، اور جیسے ہی وہ ایک حد ٹائم کے بعد پھٹتا جائے گا، یہ ان کا تیا پانچا ہوتا جائے گا، یہ مرتے جائیں گے۔ تو یہ تھا دوستو ذوالقرنین اور یجوج مجوج کا قصہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری سٹوری، انفارمیٹیو سٹوری، سچی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانیوں کا سلسلہ اچھا لگا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو برقرار رکھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس دیں، تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اس سے بہتر اچھی سے اچھی کہانیاں جو ہے بہتر انداز سے آپ تک ہم لے کے آئیں، اور ہماری جو
اس کے بعد والی کہانی ہے جو ہم اس کے بعد کہانی لے کے آئیں گے، اب ہماری تیسری کہانی دوستو وہ ہوگی حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔